بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج ہم جن ایشوز پہ بات کریں گے ان میں سپریم کورٹ میں تنویر الیاس نااہلی کیس چل رہا ہے. اس میں جو سپریم کورٹ کی جانب سے نئے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جج صاحبان جو نئی باتیں سامنے لا رہے ہیں، اس سے ایک نیا پنورا بخش کر گیا ہے. اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی بطور وزیر اعظم ان کا جو الیکشن ہوا تھا، یہ منتخب ہوئے تھے، اس پہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ رولا کوٹ جیل سے جو قیدی فرار ہوئے تھے 19 قیدی، ان میں سے کامیاب آپریشن کر کے آج 2 قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ محکمہ ان لینڈ ریونیو اور سگریٹ ساز کمپنیوں کے درمیان جو تنازع پیدا ہو گیا تھا ٹیکس کے حوالے سے، اس کو حل کرنے کے لیے حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جس کی سربراہی جو سینئر وزیر ہیں کرنل وقار نور وہ کر رہے ہیں. یہ کمیٹی کیا کرے گی اور یہ تنازع کیسے حل ہوگا، اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم جو بلدیاتی نمائندگان نے مظفر آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے. 2 روز ہو گئے انہیں دھرنا دیے ہوئے، شدید گرمی کے حالت میں وہ مظفر آباد میں موجود ہیں اپنے مطالبات کے حق میں. اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم جناب. اعجاز بھائی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا. راولا کوٹ جیل سے جو فرار ہونے والے 2 قیدی آج گرفتار ہوئے ایک آپریشن میں، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا جو ایک مشترکہ آپریشن ہوا، جوائنٹ آپریشن ہوا، اس میں کامیابی ملی. پہلی کامیابی 2 قیدی جو سزائے موت کے ملزم تھے وہ گرفتار کیے گئے. اس پہ ذرا آپ تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ شہزاد راٹھور صاحب. ایک تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کی صحت پچھلے دنوں کچھ تشویشناک بات اطلاعات آ رہی تھیں، تو آپ کو خوش آمدید کہ آپ دوبارہ اسکرین پر آئے ہیں اور لوگوں کو بڑا ایک اچھا میسیج جائے گا، آپ کے دوستوں کو بالخصوص. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل آسان کرے. دوسرا یہ پچھلے 3-4 دن سے ہم اس پر بات مسلسل کر رہے ہیں راولکوٹ ایشو کے اوپر. دیکھیں جو غفلت ہوئی ہے اس میں پورے دنیا میں آزاد کشمیر پولیس کے حوالے سے اور ہماری انتظامیہ کے حوالے سے ایک اچھا میسیج نہیں گیا. اور ویسے بھی ہم خیال کر رہے تھے کہ ظاہر 18 لوگ اس طرح بھاگ کر بالکل غائب نہیں ہو سکتے، ان میں سے کچھ لوگ پکڑے جائیں گے ڈیفینیٹلی. اور آج پولیس کو ایک اچھی خاطر خواہ کامیابی ملی ہے. اور راولکوٹ کے قریب سے یہ ایلی سولجرز کے آس پاس جو تولی پیر کے آس پاس کے جنگلات ہیں، اطلاع یہ ہے کہ ان میں کہیں جو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ آئی جی نے اس خاص دوبارہ ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے جو آپریشن شروع کر رکھا ہے، اس کی نگرانی کے لیے ایس پی میر پر خاور علی شوکت اور باغ کے جو ایس پی ہیں ان کو اپنے عہدے کے حوالے پروفیشنل لوگ ہیں، بڑے ایکٹیو بڑے پروفیشنل لوگ ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے تربیتی کورس کیے ہوئے ہیں. تو ان دونوں کی وساطت سے انہوں نے نگرانی پر ایک وہ آپریشن شروع کر رکھا ہے. اور آج اطلاع یہ ہے کہ وہ وہاں کہیں ناکہ تھا پولیس کا، تو ان کو اطلاع ملی تو 2 الگ الگ آپریشنوں میں یہ 2 لوگ پکڑے گئے ہیں. نہیں کٹھے نہیں، الگ الگ 2 آپریشن ہوئے ہیں. الگ الگ ظاہر ہے آپریشن کا تو ایک ہی وہ سینیریو چل رہا ہے نا سارا، لیکن ایونٹ 2 الگ ہوئے ہیں سارے. اور ایک میں تو ہاتھا پائی میں یا کوئی پتھر گرنے سے یا کچھ لوگ فائرنگ کی بات کرتے ہیں، لیکن فائرنگ کی وجہ سے کوئی ایتھنٹک ثبوت نہیں ملا. تو پولیس اہلکار بھی 2-3 کو زخمی ہوئے ہیں سارے. یہ دونوں جو بندے آج واپس پکڑے گئے ہیں وہ دونوں سزائے موت کے قیدی تھے. ان میں سے ایک جو اجیرے والے نوجوان تھے اور ایک پوٹھی مکوالا ہے شاید راولاکوٹ کے قریب ایک علاقہ اس میں، اور ان میں سے شاید ایک قتل کا مجرم تھا جس کو سزا ہوئی تھی، اور دوسرے پر کوئی ہاتھ آرڈیننس لگا ہوا ہے سارا. یہ تفصیلات تو ظاہر ہے انہوں نے اس طرح کی فراہم نہیں کی، لیکن اطلاع یہی ہے کہ وہ اس طرح دونوں پر 1-1 کروڑ روپے وہ انعام مقرر کیا گیا تھا. تو وہ انہوں نے پکڑا اور واپس جیل میں بند کر دیا. اور ابھی ظاہر ہے جو لوگ بھاگنے والے تھے ان کو انہوں نے روکا تھا، کچھ مزید بھاگ رہے تھے روکا تھا، اور وہ اندروں نے ایک پورا تھارولی ایک تفتیش کر رہی ہے پولیس. اور شاید جہاں یہ پولیس اپنی جیل کے اندر جہاں پلاننگ ہو رہی تھی اس پلاننگ میں بہنیں تو ڈیفینیٹلی جو قیدی بھاگ نہیں سکے ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی معلومات ہوں گی. تو اسی کی روشنی میں یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. اور اس میں مختلف سڑکوں پر ناکے، مختلف جنگلوں میں سرچ آپریشن، اور جو ہمارے انٹری پوائنٹ ہیں ان کے اوپر پولیس نے یہ سارے چیزیں کی ہوئی ہیں. اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس آنے والے دنوں میں مزید اس آپریشن میں تیزی لا کر کچھ اور لوگوں کو پکڑے گی. لیکن ہماری دعا ہے کہ سارے لوگ پکڑے جائیں. جب تک یہ پکڑے نہیں جائیں گے تو آزاد کشمیر کے گلی کوچوں میں دیہی علاقوں میں بالخصوص ایک
लोगों के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत रहेगी, खौफ और राज की अच्छा, ये कैफियत लोग रहेगी। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट की हदूद से ही जंगल से पकड़े गए, जी, इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि अभी तक वो रावलाकोट से बाहर जाने में कामयाब नहीं हो सके, बाकी लोग भी इसी हदूद में मौजूद राठौर हैं। साहब आप देखें ना, पता है अब ज़ाहिर है एक तो एंट्री पॉइंट सारे बंद हैं। अब दरिया इस वक्त बहुत जोबन पर है, वहाँ से तैर कर पार चढ़ना किसी के बस में अगर तैराक नहीं होगा तो उसके लिए आसान नहीं होगा। पुलों के ऊपर पुलिस खड़ी है और एक तरफ इंडियन बॉर्डर है, ज़ाहिर है उस तरफ से लोग जा नहीं सकते। और फिर ज़ाहिर है वक्त निकाल कर ये वक्त यानी वो बचा कर ये सारे ये लोग रात को कहीं सफ़र करके आसपास छुपते फिर रहे होंगे। ये इतना आसान नहीं है जब पूरी स्टेट की पुलिस, स्टेट की इंतज़ामिया हाई अलर्ट हो और जगह जगह पर नाके हों, तो फिर सफ़र करना मुश्किल हो। देखिए ना, वो उन्होंने कोई ज़ाहिर है वो सुल्तानी टोपी तो पहनी नहीं हुई कि ज़ाहिर है हम कहें जी कि वो बिल्कुल कैमोफ्लाज होकर या हमारे सामने भी खड़े होंगे तो नजर नहीं आएंगे, ऐसी चीज़ नहीं होगी। मुश्किल होता है काफ़ी चीज़ें। अच्छा, हम सब सोशल मीडिया पर हमने देखा गुज़श्ता 3-4 दिनों से एक फेक बयानिया बनाया जा रहा है, पाक फ़ौज को और कौमी सलामती इदारों को जो है ना निशाना बनाया जा रहा है कि वो कैदियों को फ़रार करवाने में उनका किरदार है, वो लोग शामिल हैं। लेकिन आज जब ये ऑपरेशन हुआ, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ास तौर पर ISI का बड़ा अहम किरदार रहा और वो लोगों को दोबारा गिरफ्तार शुरू करने में। इससे ये जो फेक बयानिया बनाया जा रहा है या प्रोपेगेंडा पाक फ़ौज के और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि अब वो बयानिया ख़त्म होना शुरू हो गया? देखिए शहजाद साहब, एक तो ये बात है कि ज़ाहिर है आपको जब ऐसी सूरत हाल होती है तो खदशात भी जन्म लेते हैं, लोगों को जो है वो तरह तरह की बातें भी सामने आती हैं। लेकिन यही वजह है कि अब आप ये देखिए कि मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोरी की थी कि मालूमात में, और उन मालूमात में हमने ये बात बताई थी कि 11 अप्रैल को दोनों जो हमारी कौमी सलामती की जो एजेंसीज़ हैं ISI और MI, उन दोनों ने थ्रेट अलर्ट जारी किया था कि रावलाकोट जेल से कैदी जो हैं वो उन्होंने गाजी शहजाद साहब के हवाले से भी कहा था कि उनके फ़रार के हवाले से इत्तला है तो उन्हें मुंतकिल किया जाए। फिर शहजाद साहब उन्होंने वो जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, इन दोनों एजेंसीज़ ने जेल हुकाम से बात की कि जी आप ये करें। फिर जेल हुकाम के बाद उन्होंने जो IG जेल खाना जाते हैं उनसे बात की, और ये जो अलर्ट हैं, ये थ्रेट अलर्ट जो हैं वो बाकायदा उन्होंने दिए। और उसके बाद ये जो है वो चीज़ें आप ये बताएं ना कि आज़ाद कश्मीर में या किसी जगह पे भी ये जो कौमी सलामती के इदारे होते हैं, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे अमेरिका के हों, दुनिया के किसी मुल्क में, वो निशानदेही करते हैं। जैसे आप और मेरा काम निशानदेही करना है। हम ये बता सकते हैं कि ये हो रहा है। जैसे हम 11 मई के वाक़यात से पहले हम बार बार कहते रहे कि ये होगा, हम निशानदेही करते रहे। अगर आप ये नहीं करेंगे ये होगा, तो उस वक्त जो है वो बाज़ कुव्वतों ने जो है वो उसकी नेगलिजेंसी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से 3 जानें उधर चली गई, एक पुलिस अफसर भी शहीद हो गया, और आज तक ना जुडिशल इंक्वायरी हुई, ना आज़ाद कश्मीर में कत्ल होने वाले अफराद की जो है वो उसकी FIR दर्ज हो सके। मैं एक दुनिया भर में आपका मजाक उड़ा कि ये कैसा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर इलाका है जहाँ पे ये। उसके बाद जब ये वाक़या हो गया कि जेल को ऐसे को इतना को खतरनाक तरीके से तोड़ा भी नहीं है, एजेंसीज ने जेल में को ये कहा कि ये आपको बताऊं ना कि 50 दिन बाद एजेंसीज की थ्रेट अलर्ट के बाद 50 दिन बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट में गई। देखिए ना, वो हाई कोर्ट में जेलर को या एडिशनल जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, जो IG जेल खाना जात होते हैं, वो खुद तो नहीं भेज सकते थे, निशानदेही कर सकते थे। वो लेटरबाजी करते रहे, बताते रहे, इंटीमेट करते रहे, उनके जो सिस्टम में जो था उन्होंने सारा कुछ किया। अब ये बात, ये इशू ये है कि अनवार हुकूमत का हमेशा से ये प्रॉब्लम है कि अनवार हुकूमत जो है वो काम खुद करती है, जिम्मेदारी जो है वो लगाती है। आपने कोई काम नहीं करना, याद है ना, मैं आपको बताता होता था कि जब पिछला दौर था कि अनवार साहब के पास जो काम करने के लिए जाता था वो कहता था कि वो असल मालिकों के पास चले जाए। इसी तरह जो है वो जब जो कोई गलत काम करना होता था वो भी कहते थे कि ये मैंने नहीं किया, ये अपने कंधों की तरफ आप जो बड़ा वो खराबी देखेंगे तो वो ये कहेंगे जी। मगर आप ये बताएं कि जी AKNS का इजलास हुआ। AKNS, मैं आपको बताता हूँ कि रोज़ाना जम्मू कश्मीर के इश्तिहारात बंद हैं गुज़श्ता 9 माह से। हमने कभी नहीं कहा हुकूमत को, मैं कभी ना सेक्रेटरी इत्तलात को कहा, ना वज़ीर इत्तलात को कहा, ना जो डायरेक्टर इश्तिहारात हैं, जो DG इश्तिहारात हैं, इस तरह आपके भी बंद हैं, वो जिस अखबार के शहजाद खान साहब हैं उनके भी बंद हैं, बाकी कुछ अखबारात को बिल्कुल नहीं मिल रहे, जो हुकूमत मुखालिफ बयानी की बात कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन जब AKNS के एक वफ्द की जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कैटेगोरिकली एक असास इदारे के अफसर का नाम लेके कह दिया कि जी ये इश्तिहारात मैंने बंद नहीं कराए, ये इश्तिहारात उन साहब ने बंद कराए हुए हैं गुज़श्ता 9 माह से।
میں یہ اب انہوں نے کرائے نہیں کرائے، میں انوار الحق اپنا اچھا کام بھی جو ہے ان کے کھاتے میں ڈالتے تھے، اچھا کام تو کبھی ان کے کھاتے میں ڈالتے تھے، برا کام جو کرتے تھے، غلط کام جو کرتے تھے وہ ہمیشہ انہیں کے کھاتے میں ڈالتے. اسی طرح جو ہے وہ یہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں نا جس طرح کا انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ سیاستدانوں کے خلاف یا پاکستان کی انٹیلیجنسیا کے خلاف کیوں ہوا اس وجہ سے کہ انوار الحق صاحب نے ان کے خلاف ایک ایسی مہم چلا دی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، فوج پاکستان کے خلاف، کہ جس کی وجہ سے ان کے رویے، ان کے طرز عمل، اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں نظریہ لا کے پاکستان میں بھی گیپ آ گیا اور پاکستان کے کیا کہتے ہیں اس کے بیانیے کے جو ہے وہ کمزور ہوتا گیا اور پاکستانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے اقدامات کیے. اب جو واقعہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایجنسیز نے کیا ہے، تو انوار الحق صاحب کی جو پالیسیز تھیں ان پالیسیز کی وجہ سے آج تک یہ بات پہنچی ہے. اچھا اب ہم بات کریں گے جو سگریٹ ساز کمپنیوں کا معاملہ ہے. گزشتہ دنوں ان لینڈ ریونیو کی جانب سے کچھ اقدامات کیے گئے، ان سگریٹ ساز کمپنیوں نے اپنی فیکٹریاں بند کرنے کا اعلان کیا، یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹنے کا اعلان کیا. اب حکومت کی طرف سے کمیٹی قائم کی گئی. یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ عامر کیا صاحب تنازع کیا ہے عامر صاحب؟ ایک تو شہزاد راٹھور صاحب یہ جو معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ آزاد کشمیر حکومت نے جو ہے وہ یاد ہے آپ کو کرنل وقار نور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر میں ایک چائے والے ہیں وہ 150 ارب روپے کا ٹیکس کھا گئے. اسی طرح جو ہے وہ سگریٹ ساز فیکٹریوں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 7 ارب روپے کا جو ہے ان کا میٹیریل پکڑ لیا جس سے 7 ارب روپے کے سگریٹ تیار ہونے تھے اور یہ ہمیں ٹیکس نہیں دے رہے. تو وہ جب اس کے اوپر تحقیق ہوئی تو ان کے ذمے وہ جو ٹیکس بنتا تھا وہ 7 ارب نہیں بلکہ شاید 3-3.5 کروڑ پہ بنتا تھا، وہ بھی انہوں نے 15 دن بعد دینا تھا. اس کے بعد ان کی فیکٹری جو ہے وہ سیل کر دی گئی، ان کے گودام سیل کر دیے گئے. تو پتہ لگا کہ وہ جو غیر قانونی گودام سیل کیے تھے اسے بھی ہائی کورٹ نے کھول دیا اور ان کی فیکٹری کو بھی ہائی کورٹ نے کھول دیا. اور جب کھول دیا تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے اپنا جو تھا جو کمشنر تھے ان کے ذریعے ان فیکٹریز کو، جو میرے پاس اطلاع ہے، انہیں یہ کہتے رہے کہ جی آپ ہمیں پرپوزل دیں اور آپ ٹیکس بڑھائیں چاہے وہ کریں. اب کمشنر انہوں نے کہا جی آپ اپنی جو 2-3 ایک جو گروپ ہے اسے کہا جی آپ اپنی 3 فیکٹریز کی بدلے وہ 3 بند کر دیں اور ایک فیکٹری میں وہ پروڈکشن کر لیں اور اسی طرح آپ کھلی ڈولی پروڈکشن کریں، ہمیں ٹیکس دیں. تو اس کے اوپر ان کا 26 کروڑ پے کے اوپر ایک وہ ہوا جس کا انہوں نے خط لکھا کہ ہم مہینے میں 26 کروڑ پہ ٹیکس دیں گے. لیکن اس کے پیچھے ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر کا یہ تھا کہ جو 2 مہینے انہوں نے کام کر کے اپنی فیکٹری کو لپیٹ کے چلے جانا تھا. 2 فیکٹریاں پہلے بند کر دیں گے، بعد میں ایک فیکٹری میں کام کر کے 2 مہینے بعد بند کر کے چلے جائیں گے. جب یہ بات حکومت کے نوٹس میں آئی کہ جی یہ اس کا نہیں ہے تو اب وہ جو ہے پھر جب حکومت نے کہا کہ جی یہ ہے تو انہوں نے وہ لیٹر اپنے وڈرا کر لیے کہ جی ہم نے جو آفر دی تھی، کیونکہ اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے کسی جگہ پہ کھڑی نہیں تھی. جو ان سے اس وقت کے جو کمشنر تھے اور جو چیئرمین CBR تھے انہوں نے وہ سارا کچھ کرا لیا. تو وہ جو ساری خرابی تھی اس کے اوپر جب وہ قائم نہیں رہے تو وہ بھی قائم ہوگا. اب یہ ہوا کہ 14 کی 14 جو فیکٹریز ہیں انہوں نے، یا 12 فیکٹریز ہیں پوری، ان سب نے جو ہے وہ ایک اجلاس کر کے یہ طے کر لیا، سگریٹ ساز کمپنی ہیں ان سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم آزاد کشمیر سے موو کریں گے. اور آزاد کشمیر کو سب سے زیادہ ٹیکس کمپنی دینے جس کا وہ 3 ارب 12 کروڑ پہ سالانہ ٹیکس بنتا تھا، اگر وہ 26 کروڑ کے حساب سے راضی ہو جاتے جس کے اوپر حکومت نے انہیں وہ کیا تو انہوں نے بھی اپنا سسٹم جو ہے وہ اپنا وہ لپیٹنا شروع کر دیا اور فیکٹری بند کرنے کا باضابطہ انہوں نے اعلان کر دیا. سگریٹ ساز کمپنیاں آخر چاہتی کیا ہیں؟ کیا بس ٹیکس چوری کرنا چاہتی ہیں؟ کیا بات نہیں سمجھ رہے بیسیکلی ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو یہ بات ہے کہ انہیں کاروبار کرنے دینا چاہیے نا. اب کاروبار، اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ دیکھیں انوار الحق کا اور کرنل وقار نور کا یہ ایشو ہے کہ انہیں کوئی جو بات بتاتا ہے وہ وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کی جو ایشو ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہ جتنا وہ ٹیکس مانگتے ہیں نا، مقصد وہ اگر کوئی بندہ 1 روپے کما رہا ہے تو وہ آپ اس میں سے اس سے 50 پیسے ٹیکس لے سکتے ہیں، 60 لے سکتے ہیں، 95. اگر 1 روپیہ کمانے والے کو آپ کہیں جی کہ 100 روپے ٹیکس تو وہ کبھی نہیں دے گا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو ساری فیکٹریز سے یہ جتنے لوگ یہ جو مالکان تھے یہ انوار الحق صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے پہلے ہی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے تھے.
اب یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ فیکٹری مالکان جو ہیں وہ اپنی وہ ٹانگ بھی اٹھائیں. جب وہ ٹانگ اٹھائیں گے تو نیچرلی کوئی بندہ اپنے اس کے اوپر نہیں کھڑا ہو سکتا. تو ان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا, فیکٹریز بند ہونی شروع. اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں جتنی موبائل ساز فیکٹریز تھی وہ بند ہو گئی, چائے والے سارے لوگ بھاگ گئے انوار الحق کے پاس. پوری صنعت جو ہے, ایک طرف تنویر الیاس صاحب نے جناب والا ادھر وہ بنا رہے تھے, دوسری طرف یہ سارے کے سارے بھاگ کے چلے گئے. جب یہ سارے بھاگ گئے تو کل جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی قائم کی گئی, جس کے سربراہ جو ہے وہ کرنا وقار نور صاحب کو بنایا گیا. کرنا وقار نور صاحب اس کی سربراہی کریں گے. اس میں جو فائنانس منسٹر ہیں عبدالماجد خان صاحب, اور لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کے جو منسٹر ہیں میاں عبدالوحید صاحب وہ بھی ہوں گے, چیف سیکرٹری ہوں گے, سیکرٹری فائنانس ہوں گے, اور سیکرٹری سروسز ہوں گے. یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کریں گے. اب یہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے, جو اس کے کوئی راستہ نکالنے کے لیے, وے فارورڈ کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ ہماری یہ اطلاع تھی کہ وہ جو ساری فیکٹری ہے, وہ جو فیکٹری سگریٹ ساز جو 12 کے 12 لوگ ہیں, انہوں نے ایک اجلاس کر کے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو وہ آگے بند کرنے جانا چاہ رہے تھے, جس سے آزاد کشمیر حکومت میں کو اربوں روپے کا سالانہ نقصان کا ٹیکس کی مد خطرہ تھا. اور یہ جو سگریٹ ساز فیکٹریز ہیں, یہ آزاد کشمیر کی, دیکھیے آزاد کشمیر میں 2-3 طرح کا, ایک کارپوریٹ ٹیکس ہے, جس طرح آپ کو ہم نے بتایا کہ جی 12 ارب روپے انہوں نے ایڈوانس ٹیکس لے لیا. کن سے؟ یہ جو 4-5 موبائل کمپنیاں, موبلنک والے, یو فون والے, ٹیلی نار والے اور زونگ والے, انہیں کہا جی آپ ایڈوانس ٹیکس دے دیں, ہمارے ٹیکس کے وہ فگر پورے نہیں ہو سکے. اسی طرح آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے بینک ہیں, زر مبادلہ کے بہت بڑے ذخائر ہیں جو اوورسیز پیسے بھیجتے ہیں آزاد کشمیر کے بینکوں میں, اور وہ جمع ہے ان فیکٹری میں. صرف جو ہے 25 کروڑ پہ ایڈوانس ٹیکس انہوں نے یو بی ایل سے لیا ہے. اسی طرح سارے بینکوں سے جو ہے ایڈوانس ٹیکس لے کے انہوں نے اپنی کارکردگی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی. تو وہ تو ایک 12 ارب, اب یہ اگر 12 ارب روپے مل بھی جائے گا انہیں, ایڈوانس جو ہے وہ مل گیا, تو آپ یہ بتائیں کہ وہ جو فیکٹری کمپنیاں جو ہیں وہ دسمبر میں دوبارہ 12 ارب تو نہیں دیں گے نا, اب وہ اگلے اس میں شارٹ ہو جائے گا. تو یہ جو ایک ان کی وہ تھی اس کے اوپر. اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مقصد آپ یہ دیکھیں کہ مقصد جو اصل بیماری کی جڑ ہے, جو اصل پریشانی کا مسئلہ ہے, وہ وزیر اعظم اور کرنا وقار نور کی سوچ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ان دونوں کی جو سوچ ہے, اس کے اوپر آپ نے اسی بندے کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے جو نیگیٹو مائنڈ آدمی. کرنا وقار نور جو ہے وہ مسلسل جو غلط بیانی کرتے رہے, وہ جھوٹ بولتے رہے, وہ ڈراتے رہے, دھمکاتے رہے, وہ کہتے رہے کہ انہیں اور دباؤ اور دباؤ اور دباؤ, تو وہ سارے جو ہے وہ بھاگ گئے. اب اصل جو مسائل کی اور اصل جو جڑ ہیں وہ کرنا وقار نور ہے, وہی اس کمیٹی کو جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے اس کمیٹی سے کوئی فائدہ ہونے کا امکان تو نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا یہ بات کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک سنجیدہ ایفرٹ کی, آپ نے یہ ایفرٹ کی کہ جی سب کو بند کر کے بھگا دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان فیکٹریز میں یہ جو 16 یا 12 فیکٹریز ہیں, ان میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, اور ان سے جو متعلقہ لوگ ہیں, جو اس کاروبار سے منسلک لوگ ہیں, ان کی تعداد بھی ہزاروں فیملیز ہیں, اور اس طرح جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی لوگوں کو تکلیف دے کے سکون حاصل کرنا ہے, انوار الحق کا اور کرنا وقار نور کا, تو وہ سب اپنے ایجنڈے کے اوپر لگے ہوئے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, جیسا کہ عمر صاحب نے بات کی کہ ایک بڑا ڈیفیسٹ ہونے کا احتمال ہے جو اگلے بجٹ میں یا 6 ماہ دسمبر کے بعد, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بجٹ پہلے ہی ترقیاتی بھی اور غیر ترقیاتی بھی ایک خسارے کا بجٹ ہے, اور اگر یہ کمپنیاں چلی جاتی ہیں سگریٹ ساز کمپنیاں, چونکہ سگریٹ ساز کمپنیاں جو ہیں آزاد کشمیر کے ٹیکس نیٹ میں ایک بڑا شیئر دیتی ہیں, بڑی شیئر ہولڈر ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پھر مسائل جو ہیں وہ بجٹ کو, ترقیاتی منصوبوں کو مسائل کا سامنا نہیں؟ یہ دیکھیں نا, عامر صاحب نے کس ترولی طریقے سے پورا بریف کیا ہے کہ 3 کمپنیاں صرف روزانہ 1 کروڑ, بلکہ انہوں نے یہ لکھ کے دیا تھا کہ 2 تو ہم کام روکتے ہیں, ایک کمپنی 1 کروڑ پہ روز ٹیکس حکومت آزاد کشمیر کو دینے کی آفر کر رہی تھی. اب حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو قبول کر لیا جاتا اور ان کا کاروبار بھی چلتا رہتا, اور اس کی وجہ سے جو لوگ فیکٹریوں میں بڑی پیمانے پر لوگ ہمارے ملازمت کر رہے ہیں, ان کو روزگار کے مواقع میسر ہیں, وہ ان کا بھی چولہا جلتا رہتا. تو انہوں نے پتہ نہیں اندرون خانہ کیا مقاصد تھے, ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا. انہوں نے جب کاروبار وائنڈ اپ کر لیا تب یہ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. اس کا مطلب ثابت یہ ہوا کہ وہ کاروبار وائنڈ اپ کر چکے ہیں. اگر وہ کاروبار وائنڈ اپ نہیں انہوں نے کیا تو کمیٹی کیوں بنائی انہوں نے؟ تو وہ پورا پارا کرنے کے لیے سارا کر رہے ہیں. اور یہ جو آزاد کشمیر حکومت کا طرز عمل ہے یہ صرف سگریٹ کمپنیوں کے اوپر نہیں, آزاد کشمیر میں باقی جو کاروبار بزنس لوگ کرتے ہیں
मीरपुर की सारी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई हैं, बाकी भी जो सारी ये जो छोटी सतह पर जो लोग शॉप्स करते हैं, दुकानदार हैं दूसरे, उनको भी मुतासर करने ये पॉलिसी है। और ये तर्ज अमल है, जिस तरह देखें ना, हमारे सामने ये बात बताई है कि अपना वो जो टैक्स रेवेन्यू का वो टारगेट था वो पूरा करने के लिए 12 अरब रुपए के इन्होंने एडवांस टैक्स वसूल किए हैं सारे, वो कागज़ों में लिखने के लिए। उसका नुकसान ये हुआ कि अगली बार के लिए इनको कहा गया है या इन्होंने खुद कर गए 75 अरब रुपये इन्होंने इकट्ठा करना है। जब इन्होंने पिछला जो 55 अरब या 60 अरब का टारगेट था वो पूरा नहीं कर सके तो ये अगला कहाँ से पूरा करेंगे। हिकमत अमली की तकादा ये है कि लोगों को काम कारोबार करने दें, बिजनेस करने दें। टैक्स लोग अपनी जेबों से देते हैं, टैक्स हुकूमत का पैसा कोई ज़ारा रखा नहीं होता, या हर किसी को हुकूमत ने कर्जे नहीं जारी किए होते कि वहाँ से उठा कर रखते हैं। जो कुछ आ रहा है हिकमत अमली के तहत लोगों को तरगीब दिया जाए कि उसमें इजाफा होना चाहिए, न कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करते करते वो जो थोड़े वसूल हो रहे हैं और ख़जाने में आ रहे हैं और आपके टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है और उसके रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, उनको भी वाइंड अप करके बंद करके बिल्कुल आज़ाद कश्मीर को उस तरफ धकेल दें जिस तरफ ये इस मौजूदा हुकूमत ने धकेला हुआ है। देखें ना, मीरपुर और बिम्बर में आपके 90% जो फैक्ट्रीज हैं वो सारी बंद हैं। आपको शहजाद साहब बताऊँ, जब मनोहर लक साहब ने इक़्तिदार संभाला और ये करना, वकार नूर साहब इनके साथ सीनियर वजीर बने, तो मीरपुर में हवावे बनता था, मीरपुर में जो है वो क्या कहते हैं वीवो बनता था, मीरपुर में ये छोटे मोबाइल सारे ये जो है उधर बनते थे। और सैकड़ों लोग हमारे नौजवान जो हैं ना सिर्फ उधर से, बल्कि आप ये मुझे बताएं कि कोई गुजरात का बेरोजगार हो वो भी पाकिस्तान का बेरोजगार होगा ना, डेफिनेटली। अगर कोई जेलम का बेरोजगार होगा वो भी पाकिस्तान का बेरोजगार होगा। खुद हमारे बेशुमार जानने वाले दोस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद से मीरपुर जाके काम कर रहे थे उन मोबाइल फैक्ट्रीज में, तो वो सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। उसके बाद ये जो है ये KPK के लोग थे, मुख्तलिफ जो KPK को छोड़ के जो है वो आज़ाद कश्मीर में कारोबार कर रहे थे। एक फैक्ट्री में सैकड़ों लोग हैं, 600 लोग, 300 लोग, 400 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ वो काम करने वाले लोग थे, मगर इन्होंने ये जो है ना सिर्फ ये किया, मगर आज़ाद कश्मीर में जो असल टैक्स इकट्ठा होता था या इस इंडस्ट्री से इकट्ठा होता था मीरपुर से या कुछ ताजरान से इकट्ठा होता था, बाकी जो असल मेजर जो टैक्स जो इकट्ठा होता है, ये जो फिगर दिखा रहे हैं ये सारे लोग, ये सारे के सारे जो है ये फिगर बैंकों के हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मोबाइल कंपनियों के हैं, ये इसी तरह जो है वो हाइड्रल कंपनियों के जो रेलिवेंट हैं उनका जो है ये सारे का सारा टैक्स था, ये उसका टैक्स या बिजली बिलात से आता था वो भी खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूँ ना, एट दी सोर्स जो कटता है, मगर आपको इश्तिहार मिलता है तो आपके 10, 12, 15% पैसे काट लेते हैं ना। इसी तरह जो है आपके बिजली के बिलों में टैक्सेस थे, ये पहले वो इकट्ठे करते होते थे। इसी तरह जो है वो आपकी जो डिडक्शन जो है वो आपके सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से डिडक्शन हो जाती है। ये सारे पैसे कौन से थे शहजाद साहब? ये वो हैं जो ये टारगेट में जो असल जो टैक्स आज़ाद कश्मीर में इकट्ठा हो रहा था, अगर उससे अलग ये फिगर करें तो आज़ाद कश्मीर में जो है पूरी की पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने उठा। दूसरी ये बात है, रग़बत होती है ना, जब आज़ाद कश्मीर में आप ये देखें ना, इस वक्त लाइनें लगी होनी चाहिए थी कि आज़ाद कश्मीर में आपने बिजली जो है वो 10 रुपये यूनिट कर दी, 15 रुपये यूनिट कर दी, तो चाहिए तो ये था ना कि बलोचिस्तान वाला भी भाग जाता और उस वाला भी भाग जाता, सारे लोग भाग के जो है वो करते। जब सारे लोग भाग गए तो उन्होंने सब लोगों को भाग के आज़ाद कश्मीर में आना चाहिए था। इधर जो है जितने लोग आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे थे वो अनवारुल हक और इसका वकार नूर की पॉलिसी और इनकी धमकियां मेज रवैयों और वो पुलिस इस्तेमाल कर, मगर आपने कभी जो है सुना है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो आपको अरबों रुपये टैक्स देता है? एक तरफ ये हैं, ये जो आज़ाद कश्मीर के टैक्सेस से जो है वो गाड़ी भी चलाते हैं, इनका गनमैन भी टैक्सेस से है। मकसद इन्होंने 6 अभी करना वकार नूर साहब को आपको पता, पिछले दिन देखा था आपको 6 और गार्ड दे दिए, तो 6 गार्ड जो है वो किसी गाड़ी में बैठते होंगे, इसका मतलब गाड़ी भी दी होगी जाफी, उसका एक ड्राइवर भी होगा। मकसद उन्हें जो है वो महीने का जो है 20 से 30 40 लाख रुपए में एक वजीर बनता है। तो जो बंदा सरकारी टैक्सेस के ऊपर, अवाम के टैक्सेस के ऊपर 30 लाख रुपए महीना मरात ले रहा है, वो जो है जो 30 लाख देने वाला है महीने का या रोजाना 30 लाख देने वाला है, उसे जीने नहीं देता, उसके ऊपर अपनी वो पुलिस गर्दी करता है, पुलिस इस्तेमाल करता है। तो आज़ाद कश्मीर में जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनके लिए आज़ाद कश्मीर को इन 2 हज़रात ने जहन्नम बना के रख दिया, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये अकल और दानिश, अब मैं ये कहता हूँ ना, आप मुझे ये बताएं कि आप उस कमेटी से कोई तवक्को खैर की तवक्को रख सकते हैं जिसका सरबराह करना वकार नूर हो? मैं तो नहीं समझता कि इस इतनी संजीदा कमेटी जिसने वे फॉरवर्ड जाना है उसमें आप एक ऐसा बंदा बैठा दें जो स्टबन है। तो मतलब ये इनके उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं हजरत मीर जिसके सबब बीमार हुए। तो नाजरीन ये भी आपने सुना अमर महबूब साहब का तज्जिया था इस पर कि जो इस बुराई की जड़ हैं वही लोग उनको ऑपरेशन करने के लिए कहा गया, उन्हें कमेटी का सरबराह बना दिया गया। अच्छा अमर साहब, अब हम बात करेंगे
جو سردار تنویر الیاس نااہلی کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. پہلے اعجاز بھائی صاحب آپ سے بات کریں گے کہ جو نیا پنڈورا باغ سے کھل جاتا ہے, نئے سوالات روزانہ آ جاتے ہیں, جج صاحبان معزز جج صاحبان نئے سوالات لے کے آ جاتے ہیں حکومت کی, جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں ان سے. تو آج یہ جو نئی بات چلی آرٹیکل 17 کے اوپر کہ کیا اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جو آئین کا تقاضا تھا, آئین کے آرٹیکل 17 کی شق بی کا تقاضا یہ تھا کہ جب سردار تنویر الیاس نااہل ہو گئے, وزارت عظمیٰ کا عہدہ خالی ہو گیا, پرائم منسٹر آفس خالی ہو گیا, تو اسمبلی ان سیشن تھی اس وقت, اور وہ بھی ایک سازش کے تحت گزشتہ 4 سال سے وہ اسمبلی مسلسل جو ہے نا اجلاس میں رہی. تو فوری طور پر فورتھ ود کا لفظ آئین میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر, اور فوری طور پر الیکشن نہیں کرائے گئے بلکہ ڈیلے کیا جاتا رہا, اور انوار الحق صاحب حالات ایسے پیدا کرتے رہے کہ کسی طرح وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار آ جائیں. اور جب ایسا ہوا تو ایک ہی رات میں چشم زدن میں اجلاس بلایا گیا اور چند گھنٹوں کے اندر انہیں وزیر اعظم منتخب کیا گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے جب سپریم کورٹ میں یہ بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ راٹھور صاحب کل ہم نے اس پر ایک پروگرام کیا تھا, اور اس میں رائے سجاد صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں اور بڑے نامور قانون دان ہیں, اور خاص کر اس کیس میں وکیل بھی ہیں, انہیں بھی اپنے لائن پر لیا تھا. اور ان کا موقف بھی یہ تھا کہ فورتھ ود کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے 1 2 3 یعنی 2-3 دن کی گنجائش ہے. اور ویسے ہی فورتھ ود کہتے ہیں پہلی ترجیح, فل فور یعنی مطلب پہلی ترجیح سے مراد یا فل فور سے مراد کو گھنٹہ تو شاید نہ ہو, لیکن تھوڑا سا اسپیکر اس کو ڈیلے کیا. اب آج جب کل کے بعد آج تک کوئی نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, چونکہ ظاہر ہے ہم قانونی آئینی اور قانونی ماہر تو ہے نہیں, ظاہر ہے یہ تو وکلاء کا اور ججز کا ظاہر ہے, وہ جو چیزیں ظاہر ہے انٹرپریٹ کریں گے اسی کو لوگ مانیں گے. ایک یہ ہے کہ 11 تاریخ کو یہ سارا کام ہوا, تو انوار الحق صاحب کو نئے وزیر اعظم کا انتخاب فوری طور پر 1-2 دن میں کرانا چاہیے تھا. اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے وہ اسمبلی کے اجلاس ملتوی کرتے رہے, ٹائم لیتے رہے, ٹائم آتا کہ گزرتے 10-12 دن گزر گئے. پھر آئین کی اسی شق میں لکھا ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم نہ رہے, مر جائے یا اس کا عہدہ خالی ہو جائے, تو کوئی مسلمان رکن اپنے کسی دوسرے مسلمان رکن کو 2 دن پہلے نامزد کرے گا. اب آپ مجھے بتائیں 23 تاریخ کو جس دن اجلاس ہوا اس سے 2 دن پہلے, جس دن انوار الحق صاحب کا انتخاب ہوا اس دن پہلے, اس سے 2 دن پہلے ان کو کسی نے نامزد کیا. آخر وقت سنتے رہے تھے یہ آ رہے وہ آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں. 2 دن کا یہ ہے کہ کم از کم ان کے 2 دن پہلے یا زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے, کہ 2 دن کے اندر جب بھی آپ دیکھیں نا الیکشن شیڈول جب آئے گا تو 2 دن پہلے نامزد ہوگا. کیا انوار الحق صاحب کا جو انتخاب ہوا ہے جس دن, اس سے پہلے 2 دن پہلے انوار الحق سے نامزد ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے. ایک ہی دن میں ان کا نام سامنے آیا, اسی دن کاغذات جمع ہوئے, اسی دن رات کو, اسی دن جانچ پڑتال, اسی دن انتخاب, اسی دن پتہ نہیں کیا کیا تھا. ایک بات. دوسری اطلاع یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کا الیکشن لڑنے سے پہلے ایک دوسرے آئینی عہدے اسپیکرشپ سے استعفیٰ دینا چاہیے تھا. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, اور بعد میں جو استعفیٰ دیا اس پر پرانی ڈیٹ ڈالی ہے. یہ بھی ایک فراڈ کیس ہے, یہ اپنی نوعیت کا ایک فراڈ کیس ہے. اگر یہ ساری چیزیں, پھر یہ کہ وہ جو کل میں نے یہی بات کی تھی اور بعد میں عمر صاحب سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے, کہ وہ رائے سجاد صاحب کو موقف یہ تھا کہ جو اسمبلی کا اجلاس 11 تاریخ کو جاری تھا اسی میں انوار الحق صاحب کا یا جس بھی بندے کا انتخاب بطور وزیر اعظم ہو جانا چاہیے تھا. وہاں نہیں ہوا, اجلاس ملتوی ہوا, اور 23 تاریخ کو نیا اجلاس بلایا گیا. تو گویا کہ پہلا اجلاس نہیں تھا, کنٹینیو اجلاس نہیں تھا. آئین کی شک یہ کہتی ہے کہ آپ جب ایک اجلاس جاری ہو تو وزیر اعظم کو عہدہ خالی ہو جائے تو آپ اسی اجلاس کے اندر انتخاب کرائیں, اور اگر نہیں کروا سکتے تو پھر صدر کو انٹیمیٹ کرے گے, صدر اپنی طرف سے اسمبلی کا اجلاس بلائے گا اور اس میں وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا. اب یہ کہ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے, لیکن چونکہ اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے کرنا ہے, عدالتوں نے کرنا ہے, ججز نے کرنا ہے, وکلاء کے دلائل پر کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ظاہر ہے بہت وسیع تر اختیارات کی مالک عدالت ہے. یہ کوئی سب ججی یا وہ سیشن کورٹ یا سب کورٹ تو ہے نہیں. یہ چیزوں کو بالکل تھارولی کر کے تو کوئی ایسا فیصلہ دینے کی بالکل اس کو اختیار رکھتی ہے کہ جو ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہوں. اور یہ کیس اگر حکومت کی وکلاء ثابت نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب کے لیے اجلاس ہے. اور اس میں یہی نہیں, اسپیکر کا انتخاب کا بھی بالکل اس میں نیا پنڈورا باکس کھلے گا. اور بالخصوص یہ تو چلو آفٹر افیکٹ ہے نا وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد والے,
तनवीर इलियास साहब की और वो जो उनकी नायली का केस था उसके साथ जुड़े हुए जितने मामलात हैं सारे के सारे जेर बहस आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चूँकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ हो गई हैं, अब देखना ये है कि इस केस में क्या तारीख पड़ती है और ये अगला केस कब लगता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर सारे लोगों की नज़रें इस केस के पर हैं और मैं समझता हूँ कि ये मोमेंटम है आज़ाद कश्मीर के अंदर। अच्छा अमर साहब, असल तो केस सरदार तनवीर नायली केस है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जो गुज़श्ता मेरे ख्याल 1.5 साल से पेंडिंग था, अब 14-15 महीने बदल गया उसको रखा है। तो असल केस वो है ये जो तनवीर इलियास नायली केस है। कई हमने केस देखे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी, आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में भी, कि जब कोई फरीक जो जिसने मतलब है कमिट की होती है तौहीन, तो वो जब माफ़ी मांग ले तो अदालत उसे माफ़ कर सकती है। और हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, हाई कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और उन्हें सज़ा दी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है और उनकी माफ़ी को कबूल कर सकती है? एक तो सवाल ये है, इस पे आप बात करें फिर आगे। शहजाद साहब, एक तो ये बात है कि मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला हुआ उस वक्त अपने कलेक्टिव विजडम था, राय सदाकत साहब की सरबराही में जो उस वक्त एक फुल बेंच बैठा हुआ था जिसका फैसला जस्टिस खालिद रशीद जजेस को ये भी प्रेशर था कि अगर हमने फैसला तनवीर इलियास के हक में दिया तो शायद ये प्रोपेगेंडा हो जाएगा कि जजेस ने पैसे ले लिए। कह रहा हूँ कि ये प्रेशर नहीं होता। मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त जो तनवीर इलियास साहब ने वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, जो एग्रेसिव अपन का जो उनका तर्ज अमल भी तनवीर इलियास साहब का वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जजेस ने जो है वो उसके ऊपर नोटिस लिया। उसमें मेरी ये एक राय हो सकती है, क्योंकि वो केस जो है वो चंद घंटों में ही सम अप हो गया, तो उसमें मकसद फैसला शायद उसमें तो कोई बाम नहीं है। ज़रा एक हमारी क्योंकि देखा गया कि मैं ये कह रहा हूँ माफ़ करना भी उनका अख्तियार है, सजा देना भी उनका अख्तियार है, बरी भी वही करते हैं, सजा मौत भी वही देते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में आपके सामने आपको दर्जनों मिसालें होती हैं कि हाई कोर्ट में आप जो सजाए मौत की सज़ा हो जाती है और ऊपर जो है जैसे ये आपका मलक जफर वाला केस था, हाई कोर्ट में उन्हें जो है वो कन्विक्टेड करार दे के शायद उम्र कैद की सजा दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस बड़े सिनेरियो में उस केस का अब ये केस उससे मुख्तलिफ है। यहाँ पे इकरार जुर्म है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इकरार जुर्म तो सारे केसेस में होता है, उसमें इकरार जुर्म तो नहीं था, उसमें तो हालात के वाक़यात के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हाई कोर्ट जो है वो फैसला करती है तो वो किसी बुनियाद पे फैसला करती है, वाक़याती शहादत के ऊपर था वो केस। अब जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट उन चीज़ों को नहीं देख सकती। ये मराइल हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से जब इंसाफ नहीं होगा तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर देगी तो अगर किसी की सजाए मौत बहाल कर देते हैं या बरी कर देते हैं, फिर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह जिस तरह एजाज भाई साहब ने एक जुमला बोला कि हाई कोर्ट जो है वसी इख्तियारात की, एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो वसी इख्तियारात की वो है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पूरे को कलअदम करना चाहे तो पूरे को कलअदम कर सकती है। अगर वो जनाब वाला वज़ीर आज़म और उनके काबीना को बहाल कर दे 11 अप्रैल 2023 दिन 2 बजे से पहले जो पोजीशन थी वो बहाल करना चाहिए तो वो उसे बहाल कर सकती है कि जी तनवीर इलियास साहब बतौर वज़ीर आज़म और उनकी पूरी वही काबीना जो है वो मौजूद हो जाए तो वो बहाल हो जाएगी। इसी तरह जनाब वाला अगर वो चाहें कि मेंबर असम्बली की हैसियत से तनवीर इलियास साहब को बहाल करें तो तनवीर इलियास साहब को बतौर MLA बहाल करेंगे तो वो इलेक्शन और वो प्रोसेस जो है वो कलअदम हो जाएगा। और अगर वो ये चाहें कि जी तनवीर इलियास साहब के को जो है वो उनकी जो बकिया मुद्दत है, जिसकी एक मिसाल जो है वो शहीद साहब वाले केस में है कि उन्हें बकिया मुद्दत के लिए जो न्यायालय का जब फैसला हुआ तो बकिया मुद्दत के लिए न्यायालय का वो खत्म हो गया। अब क्योंकि 2 साल की न्यायालय थी तो है ही 8-9 माह रह गए हैं। लेकिन एक तो ये बात है कि इस केस में एक अहम नौयत का केस था। मैं ये समझता हूँ इस केस में जितनी डिले हुई है वो उसके ज़िम्मेदार तनवीर इलियास साहब हैं और उनकी गैर संजीदगी है कि उन्होंने अदालतों के साथ रुजू नहीं किया। तो अब एक संजीदा जो है वो एक कानूनदान के सुपुर्द केस किया है। तो आप ये देखें जो उन्होंने सवालात उठाए हैं, कल से सूरत हाल जो है वो चेंज देख कल बिल्कुल 90 डिग्री सूरत हाल चेंज होगी ना। ये वही सूरत हाल है कि तनवीर इलियास वो सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरम ठहरे। जैसे तनवीर इलियास साहब 11 अप्रैल को जो है वो सुबह वज़ीर आज़म थे, दोपहर को वज़ीर आज़म एयरपोर्ट से रुखसत हुए थे इस्लामाबाद से तो वज़ीर आज़म थे। नहीं जी, अदालत के अंदर गए थे वज़ीर आज़म थे, तो 3 मिनट बाद जब फैसला सुन के बाहर आए तो वज़ीर आज़म नहीं थे। इसी तरह जो है अनवर लक साहब की पोजीशन जो है वो सियासी तौर पे कुछ ऐसे हालात आए हैं 11 मई के बाद, ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके बाद उनकी हुई है। अब ये जो इसमें जो संजीदा बात है, एक तो ये बात है कि अनवर लक साहब के लिए कानून, आइन और अखलाकियात जो हैं उसकी अलग अलग डेफिनेशन है।
جب وہ وزیر اعظم جب وہ اسپیکر ہوں تو وہ 9 مہینے اجلاس 5 مہینے اجلاس چلا لیتے ہیں، یہ ان کا اخلاقیات ہے، یہ ان کا آئین اور قانون ہے. اور جب وہ خود ہوتے ہیں، مگر جب وہ کیا پی ایس سی کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں تو پورے آزاد کشمیر کے بیوروکریسی کو بلیک میل کر کے یرغمال بنا لیتے ہیں. جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے نہیں دیتے کہ کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہ چلا جائے. جب وہ اسپیکر ہوتے ہیں تو ان کا میں نے بتا دیا آئین اور قانون اور اخلاقیات جو ہے، جب وہ وزیر اعظم ہو تو پھر ان کے گھر کی لونڈی ہے اور اخلاقیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق داری نہیں ہے. اب اور جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو انہیں یہ سارے یہ جو درس ہیں، مگر 2 مہینے تو آنے والے بندے کو اپنے شہر سے نہیں نکلنے دیتے. 2-3 مہینے جو بندہ ان کے ساتھ پہلی بار ملتا ہے نا، وہ ان کی گفتگو اور ان کے مانت، دیانت، صداقت، شرافت کے جو وہ باتیں کرتے ہیں، یا وہ ایسا ایک اس کے سامنے تاثر قائم کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی نہیں. اب اس میں جو آئینی سوالات ہیں جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں اس کیس کی حد تک، اگر یہ کیس آگے چلتا ہے. شہزاد راٹھور صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو پورا الیکشن پروسیس تھا جس کی طرف اعجاز صاحب نے ذکر کیا، وہ کتنے منٹ کا تھا. کاغذات جمع ہونے سے لے کے ان کے انتخاب تک کتنے گھنٹے تھے یا کتنے منٹ کا؟ سر افطاری کے بعد شروع ہوا. افطاری کے بعد نہیں سر، یہ رات کو 12 بجے کے بعد شروع ہوا اور رات کے 12 بجے کے بعد ہی ختم ہو گیا. یہ چند منٹ کا شیڈول تھا، 2-2 منٹ، 3-3 منٹ، 5-5 منٹ کا تھا. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا 5 منٹ، 5 منٹ سکروٹنی کے لیے، 5 منٹ جو ہے وہ فائنل فہرست کے لیے، 5 منٹ بعد اجلاس. یہ میرا خیال ہے کہ 20 سے 22 منٹ. کیا آئینی طور پر یہ ہے؟ یہ تو آئین نے دیکھنا ہے نا جی، یہ آپ کا اور میرا کام تو نہیں ہے. ہم تو اخلاقیات کی اور ایک جنرل پریکٹس کی آئین کی تشریح کرنے والے دیکھنا ہے. سوری، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کام جو ہے وہ کرنا نا عدلیہ نے. اب یہ سوالات اٹھائیں، ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے، سوالات اٹھانا آیا وہ ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے. تنویر الیاس نائل ہے تو ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے تنویر الیاس نائل ہے تو نائل ہے. اگر سپریم کورٹ تنویر الیاس کو بطور وزیر اعظم بحال کر دیتی ہو تو وزیر اعظم، ایم ایل اے بحال کر دیتی ہو تو ایم ایل اے. ہمارا تو کوئی ذاتی لینا دینا نہیں نا. اسی طرح جو ابھی یہ صورتحال ہے، ایک اعجاز بھائی صاحب نے بتا دیا اسپیکر کے اس کے اوپر. پہلی بات یہ ہے کہ آیا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب اسپیکر کا عہدہ خالی ہو، جب کل ہم نے نشاندہی کی تھی کہ اسپیکر اگر اسمبلی کے اندر موجود ہو تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے اجلاس چیئر نہیں کر سکتا. ایک تو اس میں ایک کیس میں، اس کیس پہ یہ ہوا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر چیئر کر رہا ہے اور اسپیکر جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہوا ہے اس دن رات کو، آپ نے دیکھا، چشمہ فلک نے دیکھا. دیکھیں نا، آڈیو ویڈیو ساری ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے نا، یا نہیں ہوتی؟ لیکن انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ اعجاز بھائی صاحب نے کہا کہ بیک ڈیٹڈ استعفیٰ بھی لگا دیا. یہ کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی کا جو ریکارڈ ہے وہ اس کی ساری ریکارڈنگ موجود، اس میں رد و بدل تو نہیں کیا جا سکتا نا. اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈپٹی اسپیکر اجلاس چیئر کر رہا ہے اور اسپیکر نیچے بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ چیک کر لیجئے گا. فیصلہ کرنا ہے عدالت نے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آئندہ یہ ٹھیک ہوگا، اگر وہ کہیں گے غلط ہے تو غلط ہوگا. دوسری یہ بات ہے کہ آیا اسپیکر استعفیٰ دے دیتا ہے اور وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے تو کیا آئین اور قانون میں اجلاس میں مقصد سب سے پہلے اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے یا اسپیکر نہیں ہے تو کیا وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے؟ ہماری اطلاع کے مطابق پہلے اسپیکر کا انتخاب ہونا ہمیشہ پہلے اسپیکر کا ہماری اطلاع کے مطابق. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اسپیکر کا انتخاب بعد میں کریں یا نہ کریں یا بالکل ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک ہے. آپ نے میں نے آئین کی تشریح تو نہیں کرنی. تیسری یہ بات ہے کہ جس کی طرف برادرم اعجاز بھائی صاحب نے کل بھی گفتگو کی، اس کے اوپر مجھے کسی نے ایک لمبا چوڑا خط بھی لکھا، کسی آئینی ماہرین نے بھی بہت ساروں نے گفتگو کی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیشن سے مراد یہ نہیں ہے، آزاد کشمیر حکومت کو یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا عدالت میں کہ یہ جو فوری کرانا ہے، جسے ایک لفظ فورتھ ود کا جو لفظ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ 9 دن کا جو ڈیلے ہے 11 اپریل سے لے کے 20 اپریل تک، یہ جو 9 دن کا ڈیلے ہے، حکومت اسے کیسے اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ اس میں آتا ہے. تو یہ جو 3 نقطے ہیں جس کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ جائے گا. دوسری یہ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کا اگر تو وہ اس کو وہ کر دیتے ہیں، معافی قبول کر لیتے ہیں، اگر وہ معافی قبول کر لیتے ہیں، پھر یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہے. تو مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے اور اس کیس کو کس طرح پروسیڈ کیا جاتا ہے، اسے کب کیا جاتا ہے، آیا اس میں جو ہے وہ پھر اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے یا ان بٹوین جو ہے. لیکن آزاد کشمیر کے صورتحال اس کیس کے عدالت میں لگنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ ایک بات یہ طے ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کو اس بات کے اوپر 100% یقین ہے کہ جو ان کی عدلیہ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہے چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، ان کا جو کلیکٹیو وزڈم والا فیصلہ ہے وہ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے اور آزاد کشمیر کے حق میں ہوگا. پہلے بھی حق میں ہوتے رہے، ابھی بھی حق میں ہوگا.
اچھا آخری ورکنگ ڈے جو سپریم کورٹ کا ہے وہ منڈے ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ منڈے سے پہلے یا منڈے کو فیصلہ آ جائے گا؟ ایک تو یہ بات ہے شہزاد صاحب کہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ مقصد کہ وہ کوئی کیس نہیں سنا جاتا. میرپور میں بھی سپریم کورٹ کا ایک جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر خود چیف جسٹس بیٹھ جاتے ہیں. ایک جو ہے ووکیشنل جج جو ہے وہ ہمیشہ مظفر آباد میں لیکن فل کورٹ تو نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر فل کورٹ بلانا چاہے عدالت کا تو سپریم کورٹ کے اتنے اختیارات ہیں شہزاد راٹھور صاحب کہ وہ جہاں پہ جدھر عدالت لگانا چاہے وہ تو رات کو 12 بجے بھی سپریم کورٹ میں اگر وہ عدالت جو ہے وہ لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں نا. اگر انہیں اس کیس کی نوعیت کی سینسٹیوٹی کا دیکھیں، جب ابھی انہوں نے ڈیٹ ہی نہ دی، جس دن وہ ڈیٹ دے دیں گے کہ اگر لیٹ سے کہ جی وہ یہ کہہ دیں کہ آج جو ہے وہ جولائی کی 5 تاریخ ہے یا 4 تاریخ ہے، تو وہ کہیں جی 7 جولائی کو جو ہے وہ فل کورٹ اس کیس کی سماعت کرے گا، تو انہیں کوئی روک سکتا ہے؟ انہیں میرا یہ خیال نہیں روک سکتا. لیکن بظاہر بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ جو ہے نا وہ جلدی دیکھیں. آپ صرف ایک بات سنیں نا کہ ہارون ریاض مغل صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی تنویر الیاس صاحب کی نائلی کی، تنویر الیاس صاحب کی نائلی کی ایک پٹیشن دائر کی جسے ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آ گئی سپریم کورٹ میں. اب جو سپریم کورٹ میں آئی تو سپریم کورٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے بالکل اسے جو ہے مینٹینیبل قرار نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جو ایشوز ہیں وہ آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. ایک جو ہے وہ جو شاہ صاحب کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں ہے، ایک یہ جو ذوالقرنین نقوی کے جو مجاہد نقوی صاحب والد صاحب جو ہیں ممتاز قانون دان ہیں، انہوں نے ایک رٹ وزیر اعظم کی اس اسپیکر اور نائلی کے حوالے سے وہ کی. اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ 3 ماہ کی ڈال گئی. ان کے اوپر ہائی کورٹ نے 3 ماہ کی ڈیٹ، یہ ان کا اختیار ہے نا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ان کی نیت پہ شک کریں. وہ ان کی نظر میں وہ کیس جو ہے وہ اہم نہیں تھا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد کرنا سننا درکار تھا، تو وہ انہوں نے چھٹیوں کے بعد کر لیا. لیکن اگر وہی راجہ صداقت صاحب یا ان کا بینچ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے یہ پرسوں سننا ہے، یا جس طرح تنویر الیاس کے کیس میں انہوں نے ایک ہی دن میں وہ سارا جو ہے وہ کر کے 2 بجے فیصلہ سنا دیا، تو میں یہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ منڈے کو فیصلہ فریم کے بجائے جو فیصلہ ہے یہ زیادہ اہمیت ہے. یہ فیصلہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس میں آپ وہ 3 مہینے بعد ہو یا اسی دن ہو جائے، اس کی بات یہ میٹر میرا خیال ہے نہیں کرتی. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی جو سپیریئر جوڈیشری ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے پہلے بھی درست فیصلے دیے ہیں، آئندہ بھی درست فیصلے دیں گے، اور جو آئین قانون وہ کہے گا. آپ یقین کریں کہ ہماری جو عدلیہ آزاد کشمیر کی ان کی یہ مثال ہے. مگر آپ یہ دیکھیں نا، جب تنویر الیاس کو انہوں نے نائل کیا تو یہ جو چیف جسٹس صاحبان گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے آئندہ پاکستان میں بھی کوئی عدلیہ کی توہین نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی، تو بس یہ مثال ہوتی ہے نا. اسی طرح ریاض اختر صاحب آپ کو پتہ ہے ٹائم بتاتے ہوتے تھے 10 بجے کے 7 منٹ پہ آپ کا کیس لگے گا. اس وقت یہ بھی ایک دور رہا ہے. تو یہ اچھا برا جو دور چلتا رہتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے کریڈیبل عدلیہ ہے اور اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ قبول تو یار سب کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کا تو آپشن کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ریاست کے لیے اور اس کی بھلائی کے لیے بہتر ہوں گے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، ہم بات کریں گے جو بلدیاتی نمائندگان کا مظفر آباد میں دھرنا جاری ہے، وہ اپنے فنڈز کے لیے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک دھرنا ہوا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا، ان کے جو ریلی نکلی تھی، ایک لانگ مارچ ہوا تھا اور اس کے نتائج حاصل کر لیے گئے تھے، تو کیا یہ بلدیاتی نمائندگان بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ راٹھور صاحب بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کل بھی اس پر ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ ان کا جو مطالبہ ہے یہ کوئی پرسنل اپنی کوئی مراد اور ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ پبلک کے لیے فنڈ مانگ لے اور حکومت کو الٹیمیٹلی ان کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے 4 دن سے عوام کے منتخب نمائندے خوفناک گرمی میں حبس میں مظفر آباد بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور مجھے حیرانگی اس بات پر ہو رہی ہے کہ انوار الحق صاحب کی حکومت نے تو پہلے بھی چیزوں کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیا. وہ تو آزاد کشمیر کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ باہر نکلے، انہوں نے حکومت کی اینٹ سینٹ جب بجا دی تو اس کے بعد انہیں ہوش آیا، اور ان کو اس وقت بھی ہوش نہیں آیا، وہ ادھر سے مسئلہ حل ہوا. لیکن جن لوگوں کی پلیٹ فارم سے یا حمایت سے یہ بلدیاتی لوگ جیت کر آئے ہیں، وہ جو سیاسی پارٹیاں ہماری 2-3، وہ بھی ہزار یکجہتی کے لیے ان کے قریب نہیں جا رہے، ان کی قیادت قریب نہیں جا رہے. کیونکہ ان بلدیاتی نمائندگان میں خاص طور پر جو چیئرمین جو میئر حضرات تھے، انہوں نے بھی تو ان لوگوں کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ اس وقت قطع طلق کر لیا تھا. بالکل راٹھور صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں آج وہ لوگ کیسے جا کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قطع طلق کیا تھا، لیکن شوکت نواز میر صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے جا کر ان سے ہزار یکجہتی کیا ہے. لیکن یہ بلدیاتی نمائندے اپنے آپ کو جن سیاسی پارٹیوں کا وہ نمائندہ سمجھتے ہیں یا جن سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہیں،
मुस्लिम लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, जमात इस्लामी हो गई, दूसरी सियासी पार्टियां, उनकी क़यादत भी इनके पास जाने के लिए तैयार नहीं है। यकजहती के लिए कम से कम अगर हुकूमत बात नहीं मानती, अल्टीमेटली इनका मुतालबा तो हुकूमत तक है, लेकिन उन सियासी जमातों को तो कम से कम इनके साथ यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। लगता ये है कि बिल्कुल ये सियासी पार्टियां भी और हुकूमत भी इस सियासी पार्टियों की क़यादत, सारी सियासी पार्टियों ने क़यादत इस पे सोच पर बिल्कुल एक पेज पर खड़े हैं कि बल्दियाती ये आज़ाद कश्मीर में जो कि सियासत आपको पता है ज़ाहिर फंड्स की बुनियाद पर होती है। ये जो हमारे MLAs हैं, इनके पास कानून साजी का कोई काम है नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लिखा लिखाया एक कानून आता है और उसको इन्होंने इंडोज करना होता है, उसको अडाप्ट करना होता है। ये आज खुद कोई कानून साजी नहीं कर सकते। पीछे बच जाता है आज़ाद कश्मीर के जो फंड्स, बल्दियाती फंड्स, तरक्याती फंड्स, दूसरे तीसरे, ये पैसे की सियासत करते हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि ये किसी लिहाज से भी जब तक कि इस मुज़फ़्फ़राबाद मुजाहिरे ने कोई और रुख इख्तियार नहीं किया तो ये तो उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहते। इसलिए इनकी कोशिश है कि इनकी एसाब का ऐसा थका कर इनको मजबूर कर दिया जाए कि ये आज खुद ही थक हार कर यहाँ से एहतिजाज ख़त्म करके वापस चले जाएं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये हमें तो फ़िलहाल अकेले नज़र आते हैं और उन्हें एक गलती की हुई है जिसकी वो शायद उनको थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। वो ये कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जो अवामी तहरीक थी उसमें इन्होंने साथ नहीं दिया। उस वक्त ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे थे। और उसका सिला भी तो 10-10 लाख रुपए के फंड्स मिले ना। जी हाँ, वो 10 लाख लेकिन कहां पे गए अभी तक? अच्छा आमिर साहब आपसे यही सवाल करूंगा लेकिन अभी उनको करना पड़ेगा। रिसेंटली इस बजट से पहले, ये जो बजट पेश होने से पहले आखिरी महीने में 10-10 लाख रुपए तमाम मेंबरान को दिया गया और ये कहां पे खर्च हुआ नजर नहीं आया कहीं पे भी। अभी वो स्कीमें दी हुई है उन्होंने, वो स्कीमें दी, 30 जून गुजर गया तो अब पैसे सारे रिलीज कर लिए ना। पैसे अभी भी सारे अकाउंटों से निकल गए हैं 30 जून से पहले, लेकिन काम नजर कहीं नहीं आ रहा। साहब 10 लाख रुपए फी यूनियन काउंसिल दिया गया है। फी यूनियन काउंसिल में 7 और 6 जो है वो काउंसलर हैं, चेयरमैन काउंसिल का भी है। ठीक है, 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए दिया गया। वो अगर 20 लाख 10 जिला काउंसिल के मेंबर को, 10 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन। अगर ये बल्दियाती नुमाइंदे सिर्फ उस वक्त एक वक्त का वो खाना चाहे ना एक के घर में, तो तब भी ये इतना नहीं बनता। भाई ये जो जितने पैसे हैं आजाद कश्मीर के एक MLA के बराबर नहीं है। और ये आजाद कश्मीर में अगर इन सारे पैसे जो उस वक्त फैसल मुमताज राठौर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ मुशावरत के बाद जो जारी किए, तो उससे आज़ाद कश्मीर में इज्तिमाई तौर पे मकसद क्या कहते हैं, अगर आप शुरू हो जाएं नीलम से लेके बिम्बर तक, तो आप जितने टोटल फंड थे उनसे जो है वो 3 किलोमीटर सड़क नहीं बन सकती। तो मगर आप मकसद ये बात है ना, वो तो ये तो वही बात है कि सड़कें तो बना रहे, कागजों में स्कीमें बन चुकी हैं, पैसे रिलीज हो चुके हैं। वो आप फिर वो मैं कहूँगा ना कि वो आप किसी ने कहा था ना साहब उसका होता है जो दिया जाता है। तो आप अगर इल से साहब मांगते हैं तो नवारुल हक साहब ने जो है वो कह रहे हैं कि 60 अरब रुपए खर्च हो गया, तो आप इन बेचारों से 80-80 हज़ार रुपए वालों से साहब मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये मजलूम लोग हैं और आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल हैं ये लोग। इन्हें जो है वो पहले इन्हें 30 साल तक रोका जाता रहा है। जो मुंतखब मेंबरान असम्बली हैं वो कभी नहीं चाहते थे कि इंतखाबातों में, अभी भी आप यकीन करेंगे तो कहते हैं ना कभी किसने कराए तो नूर लियाज़ साहब का भी छोटा मोटा किरदार होगा उसमें। ये जो इंतखाबात कराए हैं, ये जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये जो बुनियादी हक दिया है बल्दियाती इदारों का, ये उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट के सारे बेंच ने दिया जिन्होंने स्टैंड किया। याद है ना, ये भाग जाते थे, फिर चीफ जस्टिस उन्हें बुला लेते थे तो फिर कहते नहीं इतने दिन ले लो, इतने दिन ले लो, इतने दिन ले लो। तो ये बेसिकली जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये क्रेडिट है या हमारी आला अदलिया का ये क्रेडिट है। अब क्या ये जो है हाई कोर्ट में दूसरी बात है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, शायद एक तो ये बात है कि इन्हें वहां से इंसाफ मिल जाए। देखिए 2 ही तरीके हैं ना, या इन्हें अदलिया से इंसाफ मिलेगा या इन्हें दूसरे तरीके से इंसाफ मिलेगा। सीधे तरीके से अगर आप ये कहें कि अनवारुल हक साहब के दौर में आप कोई काम जो है वो सीधे तरीके से कर सकते हैं, तो सीधे तरीके से तो नहीं होता। जंगलात के मुलाजमीन कैसे बहाल हुए? उन्होंने जनाजा पढ़ा करना वकार नूर का और इनका, आपको याद है? जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म का जो है बाकायदा अलामती जनाजा पढ़ाया, सफ बंदी शुरू कर दी। अब कहा जी अगले दिन जनाजा पढ़ाएंगे, वो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, याद है वो आपको एक वीडियो। इसी तरह जो MNCH वाले जो है वो कोर्ट में है, जो क्या कहते हैं इडाक मुलाजमीन है वो 2 महीने से 3 महीने से
عدلیہ کے رحم و کرم کے اوپر ہیں. ہر 2 مہینے بعد انہیں ملتا ہے 2 عیدیں ان کی تنخواہیں جو ہے وہ ملی ہیں. ان کی کوشش کے باوجود MNCH والوں کو عدلیہ کے واضح حکم, جسٹس صداقت صاحب کے واضح حکم کے باوجود بھی جو ہے وہ عید کے اوپر تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی تھی. ملزمان اگر آپ نے چھڑانے ہیں تو آپ کو سڑکوں پہ جانا پڑے گا, یہ جیسے کیا کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی نے چھڑائے ہیں. اگر آپ نے تنخواہیں لینی ہیں تو آپ کو عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا. اگر آپ نے حق لینا ہے بلدیاتی نمائندوں کی طرح یا سرکاری ملازمین کی طرح, یا کبھی صحافیوں اور وکلا کو بھی حق کی ضرورت پڑی, تو وہ انہیں مظفر آباد یا آزاد کشمیر کی سڑکوں اور پلوں سے ہی ملے گا. وہ کسی اور جگہ پہ اس دور میں, جب تک یہ انوار الحق صاحب کا دور ہے یا یہ کرنل وقار نور صاحب جیسے ان کے ایڈوائزر یا سینئر وزیر ہیں, تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آزاد کشمیر کا نظام ایسے ہی چلے گا. بہت شکریہ عمر محبوب صاحب, بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی جو سردار تنویر الیاس ناہلی کیس چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں, اس میں نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں, جو نئے قانونی سوال کھڑے ہو رہے ہیں. آئندہ چند دنوں میں یا ممکن ہے سپریم کورٹ کی جو تعطیلات ہیں موسم گرما کی, وہ ختم ہونے کے بعد اس کے جواب ہمیں ملیں.